اپوزیشن اتحاد کا پارلیمنٹ کے باہر دھرنا ختم کرنے کا اعلان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بانی رہائی فورس بنانے کا اعلان بھی کر دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، انگلی ٹیڑھی کرنا پڑے گی۔ انصاف یوتھ ونگ وومن پروفیشنل وکلا سمیت سب رہائی فورس کے ممبر بنے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے کہا رمضان کے احترام میں دھرنا ختم کیا، اب ہم اگلا لاہ عمل طے کریں گے۔ بہنوں اور ڈاکٹرز کو بانی سے ملایا جائے تاکہ وہ مطمئن ہوں۔ بانی پی ٹی آئی نے کئی ہفتے پہلے شکایت کی تھی تو پھر کیوں وقت پر علاج نہ ہوا؟ خیبر پختونخوا میں موٹر وے سمیت 16 بند سڑکیں کھلوا دی گئیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے شاہراہوں کے بندش سے متعلق کیس نمٹا دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے پولیس کی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی۔ رپورٹ کے مطابق صوبے میں کوئی روڈ بلاک نہیں۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ پشاور میں ٹریفک کا نظام پورے ملک سے بدترین ہے اور خیبر روڈ کی بندش سے پورا شہر مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ سیف سٹی منصوبے پر کام جاری ہے اور ماسٹر پلان بنایا جا رہا ہے، جس پر جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ یہ بات 2018 سے کہی جا رہی ہے، اگر کسی کو سزا دی جائے تو آئندہ خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ کسی کے بارے میں غلط انفارمیشن دینا یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ خان صاحب کے اپنے خیال میں ان کا جو آئی سائٹ کا ڈیمیج ہے ایک آنکھ کا وہ 85% ہو چکا ہے، لیکن یہ نہ بتایا گیا کہ ساتھ ساتھ امپروومنٹ بھی آ رہی ہے۔ بہت اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے ایک میڈیکل بورڈ کے لیے آرڈر کیا اور انہوں نے ایگزامن کرنے کے بعد کہا جی کہ الحمدللہ ان کی ایک آنکھ کی بنائی 6/6 ہے اینک کے ساتھ اور دوسری کے 70% ہے۔ جو ہیجانی کیفیت تھی وہ دور ہوئی۔ جو ری ایکشن تھا صوبائی حکومت کا ٹوٹل نظام زندگی مفلوج کر دینا سرکاری سرپرستی میں بھی، یہ بھی ایک بالکل ہی انہونی سی چیزوں میں شمار ہوتا ہے۔ پہلی رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی بہتری کا نہیں بتایا گیا تھا۔ کے پی کی حکومت نے اس رپورٹ پر سڑکیں بند کر دیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر خیبر پختونخوا میں نظام بحال ہوا۔ میڈیا کو رائے دیتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے وہ مصدقہ ہو۔ قیاس آرائیوں پر مبنی خبروں سے نقصان ہوتا ہے، صحافیوں پر مقدمات ہونا تکلیف دہ بات ہے۔ سپریم کورٹ میں توشخانہ کیس میں اپیل پر سماعت لطیف کھوسہ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی استدعا مسترد۔ جسٹس ہاشم خان کاکڑ نے کہا کہ آپ نے ہم سے از خود نوٹس کا اختیار لے لیا، ہم فوجداری مقدمات میں ملاقات کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ عدالت میں نہیں پارلیمنٹ میں سیاسی باتیں کریں۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے کہا کہ جو کیس سامنے ہے ہی نہیں اس پر حکم کیسے جاری کریں؟ وکیل بانی پی ٹی آئی لطیف کھوسہ نے کہا کہ توشخانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی 3 سال سزا معطل ہوئی لیکن فیصلہ معطل نہیں ہوا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ آپ نے تو ہائی کورٹ سے صرف سزا معطلی کی استدعا کی تھی، آپ نے جو ریلیف مانگا عدالت نے دے دیا۔ لگتا ہے آپ کی اینک کمزور ہو چکی ہے، آپ نے اپنے خلاف جو عدالتی فیصلے کا حوالہ دیا ہے اسے ہم پی جاتے ہیں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ بلوچستان میں امن دشمنوں کے خلاف سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی، 14 دہشت گرد ہلاک۔ کوئٹہ کے علاقے درخشاں میں 8 دہشت گرد ہلاک۔ بارکھان میں کارروائی کے دوران 6 دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق مقابلے میں سی ٹی ڈی کے 3 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ دہشت گردوں کا تعلق العدم تنظیم سے بتایا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ سی ٹی ڈی بلوچستان نے فتنہ و خارش کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ رمضان سے پہلے ہی منافع خور بے لگام، روزمرہ استعمال کی اشیاء کے بڑھ گئے دام، شہری پریشان، سبزیاں پھل اور دالیں سب کچھ عوام کی پہنچ سے دور۔ شہریوں کی حکومت پر تنقید، کہا دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں مہنگائی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت، عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ عدالت سے مسلسل غیر حاضری پر علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت، علیمہ خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست خارج، پولیس کو وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کی ہدایت۔
سانحہ گل پلازا کے اطراف میں آگ لگی تھی، گراؤنڈ فلور پر مکمل آگ لگی تھی، دروازے بند تھے، دوسری منزل سے لوگ مدد کے لیے آوازیں دے رہے تھے، اندر جانے کا راستہ نہیں تھا، کھڑکیاں سیمنٹ لگا کر بند کی گئی تھیں۔ ڈی جی ریسکیو کا عدالتی انکوائری کمیشن کو جواب، کہا پہلا فائر ٹینڈر 10:52 پر پہنچا۔ صدر گل پلازا یونین تنویر پاستہ نے کہا 2500 سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا، فائر ٹینڈر آنے کے 20 منٹ بعد پانی ختم ہو گیا، سنورکل خراب ہونے کے بعد 36 گھنٹے بعد بھی وہیں کھڑی رہی۔ انکوائری کمیشن کا اجلاس کل تک ملتوی۔ آسٹریلیا کے دورے کی بات کرتا ہوں تو میں بات ہی پہلے سٹارٹ کروں گا کہ فلائٹ اور ہوٹلنگ سے، کہ جس فلائٹ پہ ہمیں لے کے جایا گیا اس کے بعد سڈنی اتر کے میں سمجھتا ہوں کہ 12 سے 13 سے بھی زیادہ 14-15 گھنٹے ہم وہاں پہ اوپرا اسٹریٹ پہ لاوارسوں کی طرح گھومتے رہے۔ کسی بندے نے ہماری ٹیم کا کوئی احساس نہیں کیا، نہ وہاں پہ ہوٹلنگ تھی، نہ ٹائم سے فوڈ دیا گیا۔ اس کے بعد سڈنی سے ہوبارٹ ہم روانہ ہوئے۔ ہوبارٹ جا کے ہم جتنی بھی خبریں پاکستان میں پہنچی ہیں میں آپ کو پہلے بتاؤں وہ ساری سچ خبریں ہیں۔ دورہ آسٹریلیا میں ناروا سلوک، کپتان نے ٹیم مینجمنٹ کے خلاف بغاوت کر دی۔ پرو ہاکی لیگ میں شرکت کے بعد قومی ہاکی ٹیم کی وطن واپسی، پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کوئی نمائندہ استقبال کے لیے نہ پہنچا۔ کپتان عماد شکیل بٹ کا کھلاڑیوں کے ساتھ ناروا سلوک پر وزیر اعظم اور آرمی چیف سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ نہیں کھیلیں گے۔ دورہ آسٹریلیا میں اچھی خوراک مہیا نہیں کی گئی، کھلاڑی خود کھانا پکاتے رہے اور کپڑے دھوتے رہے، سپانسرز کھلاڑیوں نے خود تلاش کیے اور اضافی اخراجات جیب سے ادا کیے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن میں میرٹ پر اصلاحات اور غیر ملکی کوچز کی فوری تقرری کا مطالبہ کیا۔ بیرون ملک ڈرائیوروں کی بڑھتی طلب، سندھ حکومت کا نیا تربیتی منصوبہ، سندھ بھر میں ایچ ٹی وی اور ایل ٹی وی ڈرائیور ٹریننگ سکول قائم کرنے کی منظوری۔ موٹر وہیکلز ترمیمی ایکٹ 2025 کے تحت پری لائسنس ٹریننگ لازمی قرار۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، تعلیم، ٹرانسپورٹ، قدرتی ماحولیاتی سیاحت اور صنعتی ترقی کے متعدد منصوبوں کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عالمی سطح پر سندھ کے نوجوانوں کو ڈرائیورز کی بڑھتی طلب سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ سرکاری اسکولز میں تعلیم کا معیار بہتر بنانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا مال روڈ کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور پارٹی صدر نے گاڑی سے ہاتھ ہلا کر عوام کا جواب دیا۔ نواز شریف گاڑی سے اتر کر عوام میں گھل مل گئے، شہریوں نے ملاقات کی اور خیریت دریافت کی۔ انتظامی معاملات اور سیاحتی سہولیات کا جائزہ، متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات جاری، پولیس اور انتظامیہ کی بھاری نفری تعینات رہی۔ پیپلز پارٹی لاہور کا گورنر پنجاب کے لیے استقبالیہ ریلی کا انعقاد۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی جوہر ٹاؤن آمد پر گلپاشی سے استقبال۔ کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ پارٹی کو دوبارہ بڑی سیاسی قوت بنائیں گے۔ آج لاہور کے لوگ صاف پانی کے لیے فلٹر پلانٹس اور بوتلوں پر انحصار کرنے پر مجبور ہیں۔ صدر زرداری نے راوی کے نیچے موجود پانی کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے کی بات برسوں پہلے کی تھی۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس منصوبے پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ اب پیمنٹ کیش نہیں ڈیجیٹل ہوگی، پنجاب حکومت نے واضح حکم جاری کر دیا۔ کاروباری لین دین یو آر کوڈ اور راست کے ذریعے کرنے کی ہدایت۔ صوبے بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو ڈیجیٹل پیمنٹ پر عمل درآمد کی ہدایت۔ صوبے بھر کے پیٹرول پمپس پر فوری طور پر ڈیجیٹل پیمنٹس کو یقینی بنانے کا حکم۔ پیٹرول پمپس پر موبائل کے ذریعے بھی ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ پیٹرول پمپس کے لائسنس کا اجرا آن لائن بکنگ سے مشروط۔ اسلام آباد کے G6 میں کیش لیس رمضان سہولت بازار قائم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ، سبزیوں، پھلوں اور اشیاء ضروریہ کے سٹالز کا معائنہ کیا۔ اشیاء خور و نوش کی کوالٹی اور قیمتوں کا جائزہ لیا۔ انتظامیہ کو ریٹ لسٹ نمایاں آویزہ کرنے کی ہدایت جاری کی۔ وزیر داخلہ شہریوں سے ملے، کوالٹی اور قیمتوں کے بارے میں پوچھا، کہا عوام کو سستی اور معیاری اشیاء فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ معاشرے میں خواتین کے ساتھ معمولی باتوں پر جانوروں جیسا سلوک اور بے ایمانہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ مرد عورتوں کے محافظ ہیں، قاتل نہیں۔ سپریم کورٹ نے بیوی کو قتل کرنے والے منشیات کے عادی شوہر کی اپیل خارج کر دی۔
وارث مسیح کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار۔ عدالت نے کہا خواتین معاشرے کی برابر کی رکن ہیں جو تحفظ، احترام، وقار کی حقدار ہیں۔ منشیات کی لت خواتین پر ہونے والے وحشیانہ تشدد کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ملزم نے 6 جولائی 2015 کو بیوی کو تشدد کر کے ہلاک کیا تھا۔ کشمیری عوام کے مسائل کا حل ہمارا ایجنڈا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ معاہدے کے انعقاد پر پیش رفت کے لیے اجلاس ہوا۔ 26 فروری کو اجلاس دوبارہ ہوگا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ گلبرگ، جیل روڈ، کینال روڈ کے اطراف میں بادل برسے۔ گڑھی شاہو، ایبٹ روڈ، لکشمی چوک سمیت مختلف علاقوں میں رمجھم۔ صبح کے وقت دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات سے بند رہی۔ کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ ایران اور امریکہ کا مذاکرات کے تیسرے دور پر اتفاق۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا ایران سے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ تعمیری رہا۔ ایران بعض ریڈ لائنز پر بات چیت کے لیے تاحال تیار نہیں۔ صدر ٹرمپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہیں کہہ سکتے ہیں سفارتکاری اپنے فطری انجام کو پہنچ چکی۔ امریکہ کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بنیادی اصولوں سے متعلق مفاہمت پر پہنچ گئے۔ جلد کسی معاہدے پر پہنچنے کا امکان نہیں۔ دونوں فریقین ممکنہ معاہدے کی دستاویزات پر کام کریں گے۔ دنیا کی سب سے مضبوط فوج کو بھی ایسا تھپڑ پڑ سکتا ہے کہ وہ اٹھ نہ سکے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں ایئر کرافٹ کیریئر سے زیادہ خطرناک وہ ہتھیار ہے جو اسے سمندر میں غرق کر سکتا ہے۔ امریکی صدر اسلامی جمہوریہ ایران کو نہیں گرا سکیں گے۔ صدر ٹرمپ اپنی فوج کو دنیا کی مضبوط ترین فوج قرار دیتے ہیں۔ ادھر ایران کی پاسداران انقلاب نیوی کے کمانڈر ریئر ایڈمرل علی رضا تنگیسری کا کہنا ہے کہ حکم ملتے ہی آبنائے ہرمز بند کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مغربی کنارے پر قبضے کا اسرائیلی اقدام دنیا کے 100 ممالک نے مذمت کر دی۔ عرب لیگ، یورپی یونین اور OIC کا اسرائیل سے اس فیصلے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ فلسطینی مشن کے مطابق یہ اقدام مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی کنٹرول کو مزید مضبوط کرنے اور 2 ریاستی حل کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ 8 رکنی مسلم بلاک کے وزرائے خارجہ نے بھی اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے میں زمین کی رجسٹریشن اور آباد کاری کے نئے طریقہ کار کی منظوری کی مذمت کی ہے۔